کہ میں جو یہ گفتگو جو ہماری جو حدیث پاک جو چل رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک سے پانی کو جاری فرمایا، صحابہ نے وضو فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس پانی کو پیتے رہے، حضور نے منع بھی نہیں فرمایا، صحابہ بھی موجود تھے، کسی نے بھی منع نہیں فرمایا۔ اللہ غنی۔ حدیث میں الفاظ ہیں شربا، بہت زیادہ پیا آپ نے پانی۔ اب جو اس آیت میں جو یہاں پر میں یہ حدیث کیوں بیان کر رہا ہوں وہ بھی اس طرف چلتے ہیں۔ فلما توضؤوا صلی بهم الصبح، وضو کیا حضور نے، سب کو نماز فجر کی نماز پڑھائی، ثم قعد للناس، لوگوں کے ساتھ صحابہ کے ساتھ آپ بیٹھ گئے، فقال یا ایھا الناس من عجب الخلق ایمانا۔ اب یہ اس طرف جو میں یہاں پر حدیث شریف لانے کی ضرورت مجھے ہوئی، جو تفاسیر میں جو حدیث لکھی ہے وہ جو ہماری یہ آیت جو چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ نے پوچھا، ارشاد فرمایا اے لوگو، میرے صحابہ کس کا ایمان لانا سب سے زیادہ تعجب خیز ہے؟ مخلوق میں سے کس کا ایمان لانا سب سے زیادہ تعجب خیز ہے، جس کے ایمان پر تمہیں سب سے زیادہ تعجب ہو؟ تو صحابہ نے کہا فرشتوں کا ایمان لانا، کہ فرشتوں کا ایمان بڑا تعجب خیز ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کیف لا یؤمن الملائکۃ، فرشتے کیسے ایمان نہ لائیں؟ کیونکہ وہ تو تمام چیزیں ان کے سامنے ہیں، اللہ عز و جل کے احکامات ان کے یہاں سے سامنے سے نازل ہو رہے ہیں، قرآن پاک ان کے پاس سے چلا رہا ہے، ساری چیزیں ان کی طرف سے ہو رہی ہیں، اللہ عز و جل کی وحدانیت پر، اور ان کے پاس نفس نہیں ہے، وہ تو بالکل ایمان لائیں گے ہی نا، ان کا ایمان لانا تعجب خیز نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پھر کہا فالنبیون یا رسول اللہ، کہ نبیوں کا ایمان لانا بڑا تعجب خیز ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی کیسے ایمان نہ لائیں، ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے، ان پر تو اللہ عز و جل کی طرف سے احکامات آتے ہیں، وہ تو ایمان لائیں گے ہی نا، ان کا ایمان لانا بھی تعجب خیز نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارا ایمان لانا تعجب خیز ہے، سب سے زیادہ تعجب ہمارے ایمان۔ کہا آپ نے ارشاد فرمایا تم ایمان کیوں نہیں لاؤ گے؟ تم ایمان کیوں نہیں لاؤ گے؟ تمہارے بیچ تو میں ہوں، تمہارے سامنے ہوں میں، تم تو مجھے دیکھ رہے ہو، میرے معجزات تمہارے سامنے ہو رہے ہیں، تمہارے سامنے قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، سب کچھ تمہارے سامنے، تم تو ایمان لاؤ گے ہی نا، تم کیسے ایمان نہیں لاؤ گے؟ تب صحابہ نے گویا کہ حضور کے سامنے ہار مان لی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بہتر جانے، اللہ کا رسول بہتر جانے، اللہ عالم و رسولہ۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا، اللہ عالم و رسولہ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں کو مرچی لگتی ہے، کیوں ایسے بول دیا، رسول کا کچھ نہیں جانتے، معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین۔ جو نے پچھلے آڈیو میں جو میں نے کہا کہ جو کلپس آج وائرل ہو رہے ہیں ابھی، غیب علم غیب نہیں ہے، علم غیب نہیں ہے، علم غیب نہیں، وہ والا، اور یہ جو خواب جو میں نے کہا اگر کسی کو نہیں ملا ہو تو مجھ سے اگر چاہے تو رابطہ کر کے انشاءاللہ وہ کلپس آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں میں انشاءاللہ، اس کے لنکس اتنے، اور اس پر بھی ان لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ کیسے یہ بول دیتے ہیں اللہ جانے رسول جانے، معاذ اللہ رب العالمین، کیسے یہ قوم ہمارے بیچ میں پنپ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے آج ساری دنیا، سارے مسلمان بدنام ہو رہے ہیں۔ روزانہ ہفتے بھر سے یہی چل رہا ہے، جماعتیوں کی وجہ سے ہو گیا، انہیں پورا ٹھپا جو ہے یہ مسلمانوں پر آ گیا کہ کرونا وائرس انہوں نے پھیلا دیا، ان کی وجہ سے یہ آج ہم بدنام ہو رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے ان سے، ان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس حدیث پاک کی طرف آتے ہیں۔ حضور نے پوچھا، صحابہ نے کہا فرشتوں کا ایمان لانا، حضور نے فرمایا نہیں۔ صحابہ نے پھر کہا کہ نبیوں کا ایمان لانا تعجب خیز، حضور نے فرمایا نہیں۔ صحابہ نے کہا ہمارا ایمان لانا تعجب خیز، حضور نے اس پر بھی منع فرمایا۔ تو اب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر کس کا ایمان، آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد، تمہارے بعد ایک قوم آئے گی
قوم یجیئون من بعد یؤمنون بی ولم یرونی، میرے بعد ایک قوم آئے گی جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پر وہ مجھ پر ایمان لائیں گے. وَيُصَدِّقُونَ وَلَمْ يَرَوْنِي، میری تصدیق کریں گے اور انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا. اولئک اخوانی، وہ میرے بھائی ہوں گے. یہ حدیث پاک ہے نا. پہلے اس طرف چلتے ہیں. پہلے دیکھیں یہاں یہ ہمارا مرتبہ الحمدللہ، یہ ہمیں حضور نے ہمیں تسلی دی کہ تم یہ مت سوچنا. اچھا اس پر حدیث بھی ہے اس طریقے کی، ایسی حدیث شریف بھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ حدیث پاک. پہلے اس کو سماعت فرما لیں کہ یہاں پر یہ بتایا کہ وہ ایسی قوم آئے گی جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا. ایک حدیث پاک میں یہ الفاظ بھی ہیں، یہ حدیث شریف اسی دورہ منصور کے 140 نمبر صفحے پر اوپر موجود ہے. وہ بھی سماعت فرما لیجئے. الفاظ تھوڑے بدلے ہیں. یہ حدیث پاک وہی سوال حضور نے سوال کیا اور پھر صحابہ نے وہی جواب دیا. تو اب حضور نے آخر میں ارشاد فرمایا لَقَوْمٌ يَكُونُونَ مِن بَعْدِكُمْ، تمہارے بعد ایک قوم آئے گی يَجِدُونَ صُحُوفًا فِيهَا كِتَابٌ يُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهِ. دیکھیے یہاں پر یہ الفاظ ہیں کہ وہ آئیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا ہے، انہوں نے بغیر دیکھے میری تصدیق کی ہے. انہیں کیا ملے گا؟ انہیں صرف کتاب ملے گی، قرآن پاک ملے گا. اس کی قرآن پاک میں اللہ کا کلام ہوگا، اس کی وہ تصدیق کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اس قرآن کی بنا پر وہ میری تصدیق کریں گے. اور ان کا ایمان لانا تم سے زیادہ تعجب خیز ہے. اب یہاں پر شیطان آ جائے گا، وہ چھوڑتا نہیں ہے بھائی. شیطان جو ہے وہ تو موقع ڈھونڈتا ہے. وہ یہاں بھی موقع کہ ارے واہ ہمارا ایمان تو اتنا بلند، صحابہ سے بلند. حضور نے فرمایا صحابہ سے زیادہ تعجب خیز ہمارا ایمان. تو اس وسوسے کو لاحول پڑھ کے بھگائیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا ایمان صحابہ سے بڑھ گیا. معاذ اللہ رب العالمین، 100 بار معاذ اللہ رب العالمین. میں نے سیرت المصطفیٰ کے سلسلے میں نے بتایا تھا صحابی کسے کہتے ہیں. یہاں بھی بتا دے رہا ہوں، دھیان سے سماعت فرما لیجئے. جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ صحابی ہے. بس اس پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے تعریف. صرف دیکھ لیا ہے، مومن ہونے کے ساتھ دیکھ لیا، ایک لمحے کے لیے بھی دیکھا. حضور کے سامنے ایمان اس کا، حضور کی زندگی میں ایمان لے آئے، حضور کے سامنے ایمان لے آئے، دل سے قبول کر لیا، دیکھ لیا، وہ صحابی ہے. صحابی نے خدمت کی یہ نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ جنگ کی یہ بھی کچھ نہیں، صرف ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا وہ صحابی ہے. دیکھنا، ایمان کے ساتھ دیکھ لینا، یہ صحابی ہونے کی تعریف ہے. تو صحابی یہ ہے. تو جتنے بھی صحابہ ہیں، جتنے بھی صحابہ لگ بھگ 1,24,000 جو حجۃ الوداع میں جمع ہوئے تھے یا اس سے زیادہ بھی ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں، دنیا کا بڑے سے بڑا ولی، قطب، ابدال جو آج جو ہیں، جو بھی ہو، بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، غوث پاک کیوں نہ ہو، امام اعظم کیوں نہ ہو، جو بھی ہو، صحابی کے بعد جتنے بھی بڑے سے بڑے ہیں وہ کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے. یہ ہمارا ایمان ہے. صحابہ کا وہ مقام ہے، کوئی بھی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ صحابہ کے بعد اولیاء کرام جو ہیں، تابعین، تبع تابعین، اور پھر قیامت تک کے اولیاء کرام آتے رہیں گے، ان کا مقام رہتا رہے گا، وہ الگ ہے، ان کا مقام الگ ہے، لیکن صحابی تک کبھی نہیں پہنچ سکتے. تو یہ شیطان کا وسوسہ دل میں آنے مت دینا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میرے بعد آنے والی قوم کا ایمان تعجب خیز ہے. ایسا نہیں کہ ان کا، ہمارا ایمان ان سے بڑھ گیا، معاذ اللہ رب العالمین. نہیں، ان کا ایمان تو وہ مقام ہے ان کا کہ کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ ہماری تسلی کے لیے کہ میرے بعد جو قوم آئے گی، تو تسلی رکھنا اس بات پر ہے کہ تمہارا وہ مقام ہے، کہ تمہارا ایمان بھی اتنا الحمدللہ
اللہ کو قبول ہے، اللہ کو پسند ہے۔ ابھی اس حدیث پاک میں ایک لفظ اور ہے، اسی طریقے سے اور بھی حدیث میں صحابہ نے پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں؟ تو حضور نے فرمایا تم میرا صحاب ہو، وہ میرے بھائی ہوں گے۔ تب یہ اٹھا کے لے آئے کہ دیکھیے حضور نے فرمایا کہ بھائی ہیں تو ہم بھائی ہیں حضور کے، اللہ نے انہیں عزت دی تو وہ بڑے بھائی، ہم چھوٹے بھائی، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ بولتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی تعظیم بڑے بھائی جیسی کرو، نبی کی تعظیم بڑے بھائی جیسی کرو، اس میں بھی زبان سنبھال کے لکھا ہوا ہے ان کی تقویت الایمان میں، اللہ اکبر۔ تو یہ کیا ادب تعظیم سکھائیں گے، محبت کیا سکھائیں گے؟ تو مطلب میرا ابھی یہ حدیث پاک کا لفظ آ گیا تو اس پر کہنے کی ضرورت ہے، یہاں پر مطلب یہ ہے کہ بھائی سے جو رشتہ داری والا بھائی بتانے کی ضرورت نہیں، وہ نہیں فرما رہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ نے پوچھا بھی کیا ہم بھائی نہیں؟ تو فرمایا تم میرے بھائی نہیں، میرا صحابہ۔ وہ ہو ہی نہیں سکتا، تعظیم نہیں ہے حضور کی تعظیم کا مقام و مرتبہ۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یعنی صرف بولنا نہیں ہے، ماننا بھی ہے۔ اور صحابہ نے کر کے دکھایا، میں نے وہ حدیث پیش کی کہ پانی پیتے جا رہے ہیں کہ حضور کے دستے مبارک سے نکل رہا ہے، پیتے جا رہے ہیں۔ اور بھی کئی روایتیں، وہ تو جب موقع رہا تو انشاءاللہ پیش کرتا رہوں گا۔ تو یہاں پر یہ بھائی کو وہ بھائی نہیں سمجھنا ہے کہ ہمارے بھائی ہیں، معاذ اللہ۔ یہاں پر یہ کہ وہ ایمانی رشتے میں، ایمان کے طور پر ہم سب جو ہے ایک ہیں۔ آج بھی وہی ہے کہ ایمان، ساری دنیا کے مسلمان ایک ہیں، کس بنا پر؟ ایمان کی بنا پر۔ مومن ہے تو ہمارا بھائی ہے۔ اب یہ بھائی حضور سے رشتہ داری نہیں بنا رہے معاذ اللہ رب العالمین، یہ جو بنا رہے ہیں وہ جاہل ہیں، جاہل گوار ہیں۔ حضور سے معاذ اللہ رب العالمین اپنا بھائی سمجھنا، اللہ رحم فرمائے۔ اب وہ جو میں کہہ رہا تھا، اللہ رحم فرمائے، اس پر آمین کر لیجیے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تب وہ جو میں نے کہا تو وہ بھی حدیث سماعت فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی تابعی آئے، وہ صحابی نہیں تھے، تابعی آئے، آ کر انہوں نے سوال کیا، اے ابن مسعود، ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے روایت ہے یہ، ان کے پاس آ کر کہا کیا آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ تو کہا ہاں۔ دیکھیے یہ جو ہم جو تڑپتے ہیں نا، یہ ہماری جو محبت ہے، یہ ہماری نہیں ہے یار، یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اس وقت کے مسلمانوں میں یہ جذبہ، یہ تڑپ تھی کہ کاش ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، کاش ایک بار دیکھ لیتے۔ یہ قیامت تک کی تڑپ رہنے والی ہے۔ اچھا، یہ بھی جو میں نے حدیث پڑھی کہ فرمایا وہ انہیں کیا ملے گا؟ کتاب ملے گی، قرآن ملے گا، اس سے ایمان لائیں گے۔ یہ حضور کا علم غیب بتا رہا ہے۔ حضور بتا رہے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کتنے بھی فتنے آئے، کتنے بھی طوفان، یہ قرآن مٹنے والا نہیں ہے، یہ قیامت تک رہے گا۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو قرآن ملتا رہے گا، انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ اور وہیں پر یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن مکمل ہے، کامل ہے۔ جو قرآن آج صحابہ کو مل رہا ہے، تمہیں جو قرآن مل رہا ہے، یہی قرآن جو ہے وہ 1400 سال کے بعد یا اور بھی جب تک دنیا رہے گی تب تک کہ قیامت تک یہی قرآن ان لوگوں تک بھی پہنچتا رہے گا۔ تو جو یہ کہے کہ قرآن مطلب 10 پارے مٹ گئے، یہ ہو گیا، معاذ اللہ رب العالمین، وہ غلط بیانی کرتے ہیں۔ قرآن مکمل جو اس وقت میں تھا، وہی قرآن قیامت تک ملتا رہے گا، پہنچتا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ حضور کی حدیث پاک سے ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن مکمل ہے اور مکمل رہے گا، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ جو یہ کہے کہ کمی بیشی ہو رہی ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، بلکہ وہ یہاں تک کہ وہ اس کا ایمان ہی ختم ہے۔ اللہ پاک کے کلام کو کم، خود اللہ نے جس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہو اسے کون کم کر سکتا ہے؟ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ تو اب یہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان سے وہ تابعی آ کر کہتے ہیں آپ وہ ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے کہا ہاں، آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے حضور کا دست مبارک تھاما، ان سے بیعت کی۔ یہ کہہ کر ان پر وجد طاری ہو گیا، وہ تابعی پر وجد طاری ہو گیا، بالکل جھومنے لگے، تڑپنے لگے حضور کے عشق سے۔ اسے دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور سے یہ سنا ہے
کہ میرے بعد ایسی قوم آئے گی جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے گی، ان کے لیے خوشخبری، ان کو بڑا مرتبہ حاصل ہے۔ یہ آپ نے کہا، اور پھر یہ آیت پڑھی یؤمنون بالغیب الذین یؤمنون بالغیب۔ تو یہ جو احادیث جو آ رہی ہے اس کی تفسیر میں یہ بھی ہے، ہمارے لیے بھی ایک تسلی والی بات ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم نے حضور کو دیکھا نہیں، لیکن بے شک اللہ کے قول کے مطابق ہم حضور پر ایمان لاتے ہیں، بے دیکھے ایمان لاتے ہیں، اللہ کو بے دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ تو ہم بھی اس آیت کے اس ٹکڑے میں شامل ہیں الحمدللہ۔ اللہ نے اور حدیث پاک کے مطابق ہم میں بھی وہ مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مرتبے پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ غیب کی جو باتیں تھی اس آیت کے اس حصے کے بارے میں، کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب سے ایمان لاتے ہیں، غیب میں ایمان لاتے ہیں، تمام چیزیں میں نے مختصر طور پر بیان کی ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے آڈیو میں اس کی آگے کے حصے پر چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سننے، یاد رکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔